السلام علیکم فرینڈز، انفارمیشن ورلڈ میں خوش آمدید۔ آج میں جنات کی حکایات قسط نمبر 1 کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایپیسوڈ کی شروعات سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو فوراً مل سکے۔ جنات کی حکایات کے مکمل ایپیسوڈز دیکھنے کے بعد انشاءاللہ اللہ عز و جل کی غیبی مخلوق جنات کے بارے میں آپ کو کافی معلومات حاصل ہو جائے گی۔ آئیے اب ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سفید سام۔ دور فاروقی میں ایک قافلہ حج کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں ایک خوبصورت سفید سام پر نظر پڑی جو تڑپ رہا تھا۔ اس میں سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دم توڑ دیا۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نامی بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کے خوشبودار بدن کے سبب مجھے اس کے بارے میں نیک گمان قائم ہوا اور میں نے ایک کپڑے میں لپیٹ کر اسے دفن کر دیا۔ پھر قافلہ آگے بڑھا اور نماز مغرب کے لیے ایک جگہ رک گیا۔ اتنے میں 4 عورتیں ہمارے پاس آئیں۔ ان میں سے ایک بولی، آپ حضرت میں سے عمر کو کس نے دفن کیا ہے؟ ہم نے کہا، عمر کون؟ وہ بولی، اسی سفید سام کا نام عمر ہے جسے تم میں سے کسی نے دفن کیا ہے۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کہا، واللہ عز و جل، اسے میں نے دفن کیا ہے۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگی، تم نے ایک تہجد گزار اور بہت زیادہ روزے رکھنے والے مومن جن کو دفن کیا ہے۔ اس نے نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ان کی تشریف آوری کے 400 سال قبل آسمانوں پر سنی تھی اور یہ اسی وقت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا۔ میں نے یہ سن کر اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا اور قافلہ چل پڑا۔ حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد ہم امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سفید سام والا واقعہ سنایا۔ یہ سن کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ حضرات نے سچ کہا، واقعی میں نے بھی حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس جن کے بارے میں سنا تھا۔ یہ واقعہ حیوۃ الحیوان سے لیا گیا ہے۔ جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ انسان کی طرح عقل اور ارواح و اجسام والے ہوتے ہیں۔ ان میں اولاد پیدا کرنا اور نسل چلنے کا عمل بھی ہوتا ہے۔ کھاتے پیتے جیتے مرتے ہیں۔ بہار شریعت میں ہے، جنات کے وجود کا انکار یا بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان رکھنا کفر ہے۔ جو لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود جنات کے وجود سے انکار کر دیتے ہیں، ان کی خدمت میں عرض ہے کہ قرآن پاک میں تقریباً 26 مقامات پر جنات کا تذکرہ کیا گیا ہے اور ایک پوری سورت کا نام ہی سورہ جن ہے۔ سورہ رحمان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جن کو پیدا کیا آگ کے لوکے سے، یعنی خالص بے دھوئیں کے شعلے سے۔ جنات کے سنسنی خیز حالات۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 1,44,000 سال پہلے جنات کو پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ عز و جل نے سب سے پہلے جن کا نام مارج رکھا اور اس کے لیے ایک بیوی مارجہ نامی پیدا فرمائی۔ اس جوڑے سے جنات کی نسل بڑھی اور ان کے بہت سے قبیلے پیدا ہو گئے۔ ابلیس کا نام پہلے عزازیل تھا اور یہ جن ہے، فرشتہ نہیں۔ ابلیس نے بھی ایک جنی سے شادی کر لی، اس کی بھی بہت نسل چلی۔ الغرض جنات کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ ابلیس اور اس کی اولاد کو آسمان اول پر رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ ہوا میں بھی جنات کو رہنے کی رخصت ملی۔ اللہ عز و جل کے حکم سے جنات اللہ عز و جل کی اطاعت کرتے رہے۔ پھر سرکشی پر اتر آئے اور زمین پر آپس میں خون ریزی شروع کر دی۔ جنات کی شرانگیزی اس قدر بڑھ گئی کہ خود زمین ان سے پناہ مانگنے لگی۔ کئی بار جنات پر قہر نازل ہوا اور باحکم الہی فرشتوں نے بھی ان کو قتل کیا۔ کچھ ادھر ادھر زندہ بچے رہتے اور سدھر بھی جاتے، پھر آبادی بڑھتی اور سرکشی میں اضافہ ہوتا۔ ایک بار باحکم الہی ابلیس بھی پہلے آسمان سے لشکر کا امیر بن کر آیا اور سرکش جنات کا قتل عام ہوا۔ زمین پر ابلیس اور اس کی فوج آباد ہو گئی۔ ابلیس نے زمین پر اللہ عز و جل کی بہت زیادہ عبادت کی۔ اس کی کثرت عبادت کے سبب اس کو 7 آسمانوں اور جنت میں بھی جاننے کی اجازت مل گئی۔ فرشتے بھی اس کی عبادت سے بہت متاثر تھے۔ فرشتوں کی درخواست پر اسے فرشتوں کی صف میں شامل کر لیا گیا۔ یہ زبردست عالم تھا، حتیٰ کہ معلم الملکوت یعنی فرشتوں کا استاد بن گیا۔ اتنی نوازشوں اور رحمتوں پر شکر گزار بندہ بننے کی بجائے ابلیس مغرور ہو گیا اور اس نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور وہ کافر ہو گیا۔ یہ واقعہ
جنات کی انسان سے پہلے وجود میں آنے کا اشارہ کرتا ہے۔ پراسرار بوڑھا بیہقی شریف میں سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک دن ہم حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کوہ تہامہ پر بیٹھے تھے کہ اچانک ایک بوڑھا ہاتھ میں عصا لیے ظاہر ہوا اور اس نے حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا، اس کی آواز جنات جیسی ہے۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استفسار پر اس نے بتایا کہ میرا نام حامہ بن ہیم بن لقیس بن ابلیس ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو گویا تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی عمر پوچھی تو عرض کیا، جتنی دنیا کی عمر ہے اتنی یا اس سے تھوڑی کم ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن دنوں قابل نے حضرت حابل رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، اس وقت میں کئی برس کا بچہ ہی تھا، مگر بات سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا تھا اور لوگوں کا کھانا اور غلہ چوری کر لیا کرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال دیتا تھا تاکہ وہ اقارب کے ساتھ بدسلوکی کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے ہاتھوں توبہ کر لی ہے اور ان کے ساتھ ان کی مسجد میں 1 سال تک رہا ہوں۔ میں حضور سیدنا ہود، حضرت سیدنا یعقوب اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی مقدس صحبتوں سے مستفیض ہو چکا ہوں اور ان سے تورات سیکھی ہے اور ان کا اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچانے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اور یا سید الانبیاء علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تجھے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہو تو میرا اسلام ان سے عرض کرنا۔ اب میں اس امانت سے سکھ بدوش ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر توبہ بھی کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی آرزو ہے کہ آپ مجھے اپنی زبان حق کے ترجمان سے کچھ اللہ کا کلام تعلیم فرمائیے۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مرسلات، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس اور دیگر صورتیں تعلیم فرمائیں، اور یہ بھی فرمایا کہ اے حامہ، جب تمہیں کوئی حاجت ہو میرے پاس آ جانا اور میری ملاقات نہ چھوڑنا۔ یہ واقعہ خلاصۃ التفسیر سے لیا گیا ہے۔ بھیانک وادی۔ حضرت سیدنا سعید بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو تمیم کے ایک صاحب نے مجھ سے اپنی اسلام آوری کا یہ عجیب و غریب واقعہ سنایا۔ ایک بار میں سفر پر تھا، رات ایک ویران ریگستان میں گزاری۔ میں نے اپنی اونٹنی کو باندھا اور جہالت کی عادی کے مطابق سونے سے پہلے پڑھا، اس وادی کے بڑے جن کی پناہ مانگتا ہوں۔ جو ہی آنکھ لگی تو خواب میں دیکھا کہ ایک قوی و ہیکل جوان ہاتھ میں خنجر لیے آیا اور اس نے خنجر میری اونٹنی کی گردن پر رکھ دیا۔ میں گھبرا کر جاگ اٹھا اور ادھر ادھر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں سمجھا میرا وہم ہے، پھر سو گیا۔ آنکھ لگتے ہی پھر وہی بھیانک منظر دیکھا۔ اب کی بار دیکھا تو اونٹنی بھی کانپ رہی تھی۔ میں پھر سو گیا۔ تیسری بار پھر یہی منظر دیکھا۔ اب میں سچ مچ خوفزدہ ہو چکا تھا۔ میری اونٹنی بھی بری طرح تھر تھرا رہی تھی۔ میں نے جو ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی جوان ہاتھ میں خنجر لیے کھڑا تھا اور ساتھ ہی ایک بوڑھا شخص اس کا بازو پکڑ کر اس کو اونٹنی کے پاس آنے سے روک رہا تھا اور وہ دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اتنے میں 3 بڑے بیل وہاں آ گئے۔ اس بوڑھے شخص نے کہا، میرے پاس اس پڑوسی کی اونٹنی کے بدلے میں ان تینوں میں سے کوئی ایک بیل لے لو، مگر میرے اس پڑوسی کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ چنانچہ وہ نوجوان آگے بڑھا اور اس نے ایک بیل کو پکڑ لیا اور اسے لے کر وہاں سے چلا گیا۔ اب اس بوڑھے نے مجھ سے کہا، دیکھو اب آپ حضرات اس طرح کی بھیانک وادی میں کسی جن کے ساتھ پناہ مت مانگنا، اب ان کا زور اور طلسم ٹوٹ چکا ہے۔ اب آپ اس طرح کی بھیانک وادی میں یوں کہا کریں، میں اللہ عز و جل جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہے اس کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اس وادی کے ہول سے۔ میں نے پوچھا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ اس نے بتایا کہ یہ اللہ عز و جل کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ میں نے پوچھا، کہاں رہتے ہیں؟ کہا، مدینہ منورہ میں۔ یہ سن کر میں وہاں سے سیدھا مدینہ منورہ پہنچ کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گیا۔ مجھے دیکھتے ہی اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا سارا واقعہ خود ہی لفظ با لفظ سنا دیا اور مجھے دعوت اسلام پیش کی۔
मैंने फौरन कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया